ایک روایت بھی کسی بندے دے پتر تو ثابت نہیں. جدوں انہاں راویاں دے حالات پڑھے گا کوئی کذاب نکل سی، کوئی جھوٹا نکلے گا، کوئی بے ایمان نکلے گا، کچھ نکلے گا، کچھ نکلے گا. صحیح روایات جتنی ہیں وہ عداوت ثابت نہیں کر رہی ہیں، اہل بیت تے صحابہ دا پیار ثابت کر رہی ہیں. اساں راویاں دی روایات نو بعد وچ ویکھاں گے، پہلے اللہ دے قرآن نو پوچھنے ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں. والذین معہ، جڑے میرے محبوب دے ساتھی ہیں، صحابی ہیں. انہاں دی شان کی ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں دے اتے سخت ہیں. رحماء بینہم، تے آپس وچ رحیم تے کریم ہیں، شیر و شکر ہیں. قرآن آدھا انہاں دے وچ سختی ہے لیکن اپنے واسطے نہیں، کافراں واسطے نہیں. رحماء بینہم، آپس وچ انہاں دی شان رحیمی علی. تا کر کے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایسے آیت دا ترجمہ کردے ہیں اپنی زبان وچ، فرمایا ہو حلقہ یاراں تو با ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اقبال آدھا ہے نبی دے صحابہ دی یہ شان ہے، اپنے ہونا اپنے تے ریشم مانگو نرم ہوندے، تے جدو حق تے باطل دی ٹکر لگ جاوے پھر ایو نبی دے غلام فولاد بن جاندے، سخت بن جاندے. تو عزیزان گرامی، مولا علی وہ ہستی ہیں جنہاں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے اپنی جان تک دی بازی لائی. قرآن مقدس اس شان نو بیان کر دیں علی دی نو. سورۃ البقرہ دے اندر بیان فرمایا رب نے، ارشاد ربانی یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. رب کائنات فرماندا لوکاں وچوں کوئی او وی ہے جڑا اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے اپنی جان بھی ویچ دین. لوگاں وچ کوئی محبوبہ تیرے علماء وچ کے انج دے بھی ہیں جڑے رب دی رضا حاصل کرن واسطے اپنی جان تک ویچ دیندے نے. واللہ رؤوف بالعباد، تے اللہ اپنے بندیاں تے مہربان ہے. اے آیت اتری کدوں؟ جدوں ہجرت دی رات نبی پاک دے گھر نو کافراں نے چاروں پاسوں گھیر لیا. حضور نو شہید کرن دے منصوبے نال چاروں پاسوں گھیری کھلوتے نے کہ نبی پاک نو شہید کر کے دین حق دا چراغ بجھا دئیے. اس رات نبی دے بستر تے سونا اپنی جان ویچن دے مترادف سی، کیونکہ جیڑا حملہ نبی پاک تے ہونا سی اس بستر تے سونا لیتے ہو سکتا سی. اس رات حضرت علی نے عرض کی تھی سونیا تساں ہجرت فرما جاؤ، تواڈا بستر جانے تے علی جانے. تواڈا بستر جانے تے علی جانے. آج میں سمجھ ہجرت دی رات اپنی جان دی پرواہ کرن تو بغیر نبی پاک دے بستر تے سو گئے. کچھ بھی ہو سکتا سی. اللہ نے اس شان نو بیان کیتا ہے، فرمایا محبوب تیرے غلام مجھ کے انج دے بھی ہیں جیڑے رب دی رضا حاصل کرن واسطے اپنی جان بھی بیچ دیں. عزیزان گرامی، لیکن ایتھے گل کردا جاواں ہجرت دی رات
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اے امانتا لیلا سویرے کافران واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آ جاویں کس کافر دی کنی امانت سی تاریخ خاموش ہے تاریخ نہیں دس دی کہ نبی پاک نے علی نو دسیا ہوئے فلانے کافر دا اینا سونا ہی فلانے دی اینی چاندی ہے فلانے دے نے درہم و دینار نہیں دسیا صرف فرمایا جا مانتا لیلا پہ موڑ کے میرے پیچھے مدینے آ جاویں اوے علی نو دسیا نہیں لیکن علی ایک ایک دی امانت واپس کی تھی وجہ کیجی میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها میں علم دا شہراں علیو دا دروازہ شہر تک پہنچن واسطے دروازہ ٹپنا پیندا وے نعرہ تکبیر سارے سنی بیٹھے اونچا بول میں جے تے کوئی کافر بیٹھا باہر بھگ دے دفعہ دے اوتے اتباع دا کوئی حق نہیں اسی یا رسول اللہ دا نعرہ لئیے تھلے بیٹھ بونکن باہر دفعہ دے سارے نے نعرہ جواب دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عزیزان گرامی فرمایا میرے پاک نبی نے انا مدینۃ العلم والی ان باب والے کنے حدیث میں پوری کر کے سنا من لگا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شرح مرقات دے اندر اس حدیث نو بیان کیتا السوائق المحرقہ دے اندر محدث ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتا اور بھی متعدد محدثین نے اس روایت نو پورا کر کے بیان کیتا ہے لیکن افسوس اج ممبران تے ایک حصہ سنایا جاندہ ہے پہلے حصے چھڑ دیتے جاندے نے او میں کیا پہلے انل دشمنی کا دیئے جڑا سننی ہوندہ ہے او نبی دے ہر غلام دی شان نو من دے کیونکہ جنو شان اللہ دے اللہ دا رسول دے دے وے اسی تے منن والے لوگاں ساڈا کم سامنے سر تسلیم خم کر لینا میرے پاک نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم انا مدینۃ العلم میں علم دا شہراں میں علم دا شہراں ابو بکر دی بنیاد فرمایا میں علم دا شہراں و عمر حیطانہا عمر دیاں دیوارانے میں علم دا شہراں و عثمان سقفہا عثمان او دی چھتے میں علم دا شہراں و علی بابہا علی دروازہ میں بنیاد کون ہے بولو ابو بکر دیواراں کون ہے چھت ہوا لہون پوری بلڈنگ بنی ہے اچھا بولو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر دی بنیاد ہے دیواراں کچیاں ہومن چور مڑ بھی آ جاندہ ہے دیوار عمر ہے چھت عثمان ہے دروازہ علی اے حدیث آپ ملا علی قاری فرماندن اس طریق سے یہ حسن ہے مرقات میں لکھا فرمایا اس طریق سے یہ روایت حسن ہے یہ حدیث یہ قسم ہے صحیح لذات ہی صحیح لغیر ہی حسن لذات ہی حسن لغیر ہی جڑے بیچارے حدیثاں چکی پھردن انہوں نے یہ تھا پوچھو بھی حدیثاں دی قسمہ کی نہیں ہے پتہ لگے نا تیری حدیث دانی دا تو عزیزان گرامی اہل سنت و جماعت نبی کے ہر اس غلام کی شان کو مانتا ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول شان عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین دے پاک نبی دے پاک غلام مولا علی نے ہجرت دی رات امانتاں سپرد کیتیاں حضرت علی فرماندن میں ہر روز رات نو سکون نال نہیں سی سوندا
کیوں میں عبادت کردہ رہندا سا، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ دا بلاوا آ جائے، جدو رب دا بلاوا آوے میں او دی عبادت وچ ہوں۔ لیکن فرماندے نے پوری زندگی وچ ایک رات آئی ہے جدو میں پرسکون ہو کے ستا، مینوں پتہ سی اج رات موت آ سکتی ہی نہیں۔ علی او کیڑی رات ہے؟ فرمایا ہجرت دی رات، جدو بستر رسول تے ستا مینوں یقین سی اج موت نہیں آ سکتی۔ وا علی کیوں؟ فرمایا تانوں پتہ نہیں سونے نبی مینوں فرمایا سی سویرے اٹھے گا، سویرے اٹھیں گا۔ جدو نبی آکھیا اٹھیں گا میں سو گیا بھی اج کائنات بدل جاوے علی تینوں موت نہیں آ سکتی، کیوں نبی آکھیا اٹھیں گا، تینوں اج کوئی مار ہی نہیں سکتا، تو سویرے اٹھیں گا۔ اے یقین کامل سے مصطفیٰ دی۔ تو عزیزان گرامی، اے ایڈا مشکل وقت سے ہجرت دا، تاریخ دا مطالعہ رکھن والا طالب علم اس گل نوں جاندا ہے۔ اس مشکل اور کٹھن مراحل وچ امام الانبیاء دا ساتھ دیون والیاں دو ہستیاں، ایک نو صدیق اکبر آکھدے نے، دوسرے نو مولا علی آکھدے نے۔ ایک نبی دے نال ٹر پیا ہے، دوا ہجرت والی رات بستر تے سو گیا ہے۔ اس وقت آسمان دے فرشتے بھی زمین تے ویکھ کے نبی دے نہ غلاماں تے رشک کردے ہو سن، ایک جان دی پرواہ کرن تو بغیر نبی دے بستر تے سو گیا ہے، دوا نبی دے نال ٹر گیا ہے، پتہ ہے دشمن مگر لگا ہویا، رسول تے جدو حملہ ہونا ہے میرے تے بھی ہو جانا ہے، اونے بھی جان دی پرواہ نہیں کیتی، وہ بھی مصطفیٰ دے نال ٹر گیا۔ رب ایو گل کیتی محبوبہ تیرے غلام انج دے بھی ہیں جڑے رب دی رضا واسطے اپنی جاناں دے سودے بھی کر دیندے نے۔ اس نو ایمان آتا عزیزان گرامی، حضرت صدیق اکبر دا منظر بھی عجیب سی۔ آپ ہجرت والی رات کدی حضور دے اگے ہو جاندے نے، کدی پیچھے ہو جاندے، کدی سجے آ جاندے، کدی کھبے آ جاندے۔ حضور نے فرمایا صدیق ایک پاسے کیوں نہیں ٹرنا؟ خیر عرض کیتی سونے جدو دل وچ خیال آوندا ہے دشمن کدی سامنے حملہ نہ کرے تے میں سامنے آ جانا، بھی جڑا حملہ ہوے میرے تے ہوے۔ جدو دل وچ خیال آوندا دشمن کدھروں پیچھوں حملہ نہ کر دے میں بھج کے پیچھے ہو جانا۔ جدو دل وچ خیال آوندا کہ تو سجیوں کھبیوں نہ آ جاوے تے میں تاں پاسے بدلدا پھرنا۔ جان نثاری کی یہ شان، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، فضائل الصحابہ دے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند دے نال ایک روایت نقل فرمائی۔ آپ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما سن، صحابہ کرام دا مجمع سی، میرا نبی صحابہ وچ انج پیا چمکدا سی جویں رات دے تاریاں وچ 14ویں رات دا چن چمکدا ہوندا ہے۔ حضور علیہ السلام دی محفل لگی ہوئی، صحابہ کرام تشریف فرما نے، مولا علی آ گئے۔ جدو مولا علی داخل ہوئے مسجد بھری ہوئی تھی، آپ ویکھ رہے ہیں نبی پاک دے قریب کوئی جگہ خالی لبے تے حضور دے قریب جا کے بیٹھا، لیکن جگہ خالی کوئی نہیں تھی۔ حضرت علی جگہ ویکھ رہے نے، نبی پاک مجمع وال ویکھ رہے نے، کیڑا ہے جڑا میرے علی نو جگہ دیندا وے؟ حضرت علی مجمع وال ویکھ رہے نے، نبی مجمع وال ویکھ رہے نے، علی جگہ وال ویکھ رہے نے۔ حضرت امام محمد بن حنبل فرماندے نے، حضرت صدیق اکبر اٹھے، ابو بکر ثم اجلسہ الی جنبہ، حضرت صدیق اکبر اٹھے، آپ نے فرمایا فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر اٹھے، فرمایا علی ایتھے میری جگہ تے آگے بہ جا۔ جدوں صدیق علی نو جگہ دیتی ہے، میرا نبی بولیا، میرے نبی نے فرمایا اہل الفضل اولا بالفضل ولا یعرف لأہل الفضل فضلہم الا اہل الفضل۔ حضور نے فرمایا فضل والی فضل والے دی شان نو جاندا وے، کیونکہ صدیق آپ بھی شان آلازی، علی بھی شان آلازی، شان والی شان والے دی شان نو جاندا وے، شان والی شان والے دی۔
عزیز آنے کی رابی حضرت صدیق اکبر نے جگہ دیتی، فرمایا میرے قریب آ، تو پتہ چلیا وہ ایک دوے دا احترام کرن والے سن، جڑا قرآن آکھیا نا رحماء بینہم، یہ آپس وچ رحیم ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم بیٹھے سن، دور خلافت آپ دا سی، دو بدو آئے، بدو آکھ دن دیہاتیاں نوں، پنڈ دے رہن والے دو بندے آئے، انہاں دا آپس وچ کوئی جھگڑا سی، حضرت عمر کو لا کے کہن لگے جی ساڈا فیصلہ کر دیو، آپ نے فرمایا میں مصروف ہاں، علی کول چلے جاؤ، وہ تہاڈا فیصلہ کر دے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی دے دور وچ مولا علی چیف جسٹس سن۔ توجہ ہے، میں اج دی زبان وچ تانوں سمجھایا ہے، اونج اسلامی زبان وچ سب تو بڑا قاضی حضرت علی سن، اے عہدہ خلفاء نے انہاں دے سپرد فرمایا ہے۔ فرمایا علی کول چلے جاؤ، وہ تہاڈا فیصلہ فرما دے۔ جدو حضرت عمر یہ گل کیتی، دروازے وچوں مولا علی بھی آ گئے، یا اندر داخل ہوئے نا، انہاں پینڈواں وچوں ایک بندہ بولیا، انہاں کہا اے ساڈا فیصلہ کرسی، اے جویں کسے نو حقارت نال نہیں، اے جدوں نے اے کیتی انہاں تے حضرت عمر اٹھن تے مڑے شیر خدا دا قد بھی کوئی چھوٹا نہیں سی، حضرت عمر دا قد ایڈا سی، روایات چاہندا ہے اونٹ دی اتلی کوہان تے زخم ہو جاندا سی نا تے او دے اوتے مرہم لاونا ہوندا سی، حضرت عمر اتوں نیوں کے تھلے ہوندے سن۔ اللہ اپنے محبوب دے شیر نو ایڈا قد عطا کیتا سی۔ جدوں نے آگے آئے ساڈا فیصلہ کر دی، فاروق اعظم اٹھے، اٹھ کے غصے نال گریبان تو پکڑیا، وٹ کے تھپڑ ماریا، فرمایا جاننا کون ہے، جاننا کون ہے، ہاذا مولا کا و مولا ہو، ہاذا مولا کا و مولا ہو کل مومن، فرمایا اے میرا بھی مولا ہی، اے تیرا بھی مولا ہی، کل مومن، اے ساریاں دا مولا ہی، ہر مومن دا مولا ہی، تے جیدہ اے مولا نہیں لائے سب مومن، او مومن ہی نہیں، جیدہ اے مولا نہیں بولو او مومن نہیں، یہ کہیں آگیا ہے؟ ہون تو ساکھ کو جی یہ کیڑی کتاب ہے لکھیا، میں حوالہ بھی دے دیں، السوائق المحرقہ، امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ 11 سال حرم مکہ دا امام رہا ہے۔ میں آج دے امام کعبہ دی گل نہیں پیا کردا، پرانے دی پیا کرنا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج دے امام کعبہ دی گل، پرانا امام کعبہ، آج دا امام کعبہ حکومت دا پابند ہے، پرانا امام کعبہ مصطفیٰ دے دین دا پابند سی۔ لکھی تقریر کر دیں نا اتھے، لکھی جیڑی لکھ کے دینی ہے، انجی سمجھ لا بھی آج کل وہ مولوی بھی ربڑ دیں، ادھر مگرو نہ لایا ہویا انہوں نے کمپریسر بٹن حکومت دے ہاتھ چ، جتھے من دن بھی اتھے بولنا ہی اوتھے مولوی ہلدا ہے، جتھے وہ آکھن ہاں رک حضرت توری پیچھا۔ ایک حدیث پڑھ دیتی مسجد نبوی دے خطیب نے بخاری دی، یہ آج تو تقریباً مشرف دور دی گل ہے، سن 2008-9 دی، اس دورے چ انہیں حدیث پڑھی بخاری دی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ اے حدیث اس پڑھی 2 سال حدیث پڑھن دے جرم چ اندر کر دیتا، اور جتھے دین نہیں اور جنہوں نے مگر ٹر دیں کہ اسلام ادھر سے شروع ہوا، وہاں تو میلاد نہیں ہوتا، تم یہاں کیوں کرتے ہو؟ میں کہا وہاں تو حدیث پڑھنے کے جرم میں 2 سال مولوی اندر بھی ہوتا ہے، ہون مڑ کے بنسی وہ کو سمجھ آئی کوئی نہ، ہون پڑھی حدیث ہے تو جانا کدھر پہ ہے؟ جتھے حدیث پڑھنا جرم ہے وہ بھی بخاری دی، ہون کیوں اندر کیتا؟ کیونکہ انہاں دنوں وچ
بش دورے کر رہا سی عرب دے تے اس مولوی پڑھ دیتی غیرت آئی کدیں غیرت جاگ گئی تے اس پڑھ دیتی بس غیرت جاگی حضرت 2 سال اندر اخیر لکھ کے دیتا تو میرے پیو دی توبہ زندگی چ حدیث نہ پڑھ سا تے موڑ کڈیا انہاں باہر او جتھے دین نہیں تو سمجھ نہیں آ رہی میری گل شریعت ہوتے شریعت کہ شریعت نظام ہوتے میں کو تیرے میرے واسطے انہاں دے واسطے کوئی نہ جو کرتوت اس وقت محمد بن سلمان کر رہا ہے ٹوٹل یہودیت کے ایجنٹی کا مکمل ثبوت دے رہا ہے میں ایسے یہود و نصارہ کے ایجنٹ حکمرانوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں عرب کا وہ حکمران ہمارے سر کا تاج ہے جو فاروق اعظم کی طرح یہودیوں کی طرف دیکھے ان کا پیشاب ان کی کپڑوں میں نکال دے سانو آدھے سن مشرف اس پولیسیت سے بھی شروع کی سی مولویوں کو پابند کرو ان کو لکھی تقریر کریں مینو ایک بیلی کہن لگا پھر کے بن سی میں کہ مسیح چھڑ کے ریڑی لا لے سا کتا بن کے نہیں جی ہوں کتا بن کے جینا ہے جے نہ ساڈا پٹا انہاں دے ہتھی ہوے اے چوڑے سانو جو آکھن زانی شرابی کلباں وچ راتاں گزارن والی ماواں دے پتر سانو دین دسن تے آکھن اے بیان کرو اے دے نالوں بندہ ڈوب کے مر جاوے کسے بے غیرت دا پابند بن کے زندگی گزارن والا منبر رسول پر بیٹھنے کے قابل نہیں منبر رسول کسی کے باپ کی جاگیر نہیں یہ منبر بھی رسول کا ہے یہاں بات بھی رسول کی ہوگی یہ کیڑی گل ہے تہاڈی لکھی ہن تقریراں کریے تو عزیز ہے نا گرا بھی میں پرانے امام کعبہ کی بات کر رہا ہوں امام ابن حجر فرماندے ہیں ہذا مولا کا و مولا ہو کل مومن مولا تو اللہ ہے مولا تو اللہ ہے تم علی کو کہتے ہو یہ تو شرک ہے میں کہا جی ایسا نہیں آدھے فاروق اعظم آکھیا ہے بلکہ فاروق تو پہلے بھی امام الانبیاء نے آکھیا ہے 7.25 لاکھ صحابہ وچ غدیر خم دے مقام تے اچا کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جیڑا میرے نال محبت رکھسی وہ میرے علی نال بھی محبت رکھسی کیونکہ مولا دے کئی معنی 18 معنی مولا دے کنے 18 معنی مولا دے مددگار بھی آقا بھی غلام بھی نوکر بھی چچا زاد بھائی بھی محبوب بھی یہ سارے معنی میں دے اتے پورا موضوع ڈیٹیل نہ لا چکے ہیں تو ہر لفظ کا معنی اس کے سیاق و سباق کے مطابق آئے گا میں نے کہا اگر اللہ تو علاوہ کسی نو مولا آکھن جائز نہیں تے جے رب جبرائیل نو بھی مولا آکھیا ہوئے پڑھا قرآن سورۃ تحریم 28واں سپارہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اللہ دا قرآن پڑھے اللہ اپنے محبوب دی 2 بیویاں نال مخاطب ہو کے فرما رہے اگر تساں توبہ کرو وہ ایک معاملہ بنیا سی گھر وچ تے پھر تواڈے دل محبوب ول جھک جاون
اگر نہیں تسا پاؤ زور وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ تسا میرے محبوب تے زور پاؤ تے بھول جاؤ کیوں فَإِنَّ اللَّهَ ہوا مولا میں ادا مددگار ہاں میں ادا مولا ہاں میں ادا مددگار ہاں رب اتھے رکیا نہیں وا جبریل میرا جبریل بھی ادا مولا ہے وصالح المومنین سارے مومن بھی اے دے مولا نے ہن مددگار دا معنی ایتھے ہے کہ میں اپنے رسول دے مدد کرن والا میرا جبریل مدد کرن والا سالے مومنین مدد کرن والے جے اللہ تو علاوہ کوئی غیر مدد کردہ نہیں تے رب تے فرما رہا جبرائیل بھی مدد کرن والا ہے میرا نبی دے مومن صالح مومن بھی مدد کرن والے اللہ جبرائیل نو بھی مولا آکھیا ہے مومناں نو بھی مولا آکھیا ہے والملائکۃ بعد ذالک ظہیر سارے ملائکہ نو مولا آکھیا ہے پتہ چلیا اے شرک دی لغت اپنے کول رکھ تینوں شرک توحید دا پتہ ہی نہیں تینوں نہیں پتہ شرک کسے کہتے ہیں ہونے تے مولا اللہ غیر دے اتے لفظ اطلاق پہ کرتا ہے ساڈے کمالیے چ پنسار دی دکان ہے وہ بیچارہ انہاں دی پارٹی دا ہے ربیع الاول دے مہینے چ میرا گلا بہ گیا تے مینوں کسے آکھیا تے کوئی شربت چنگا لا میں کہ دل تا نہیں مندا پر شکل ویکھ کے مجبوری ہن جانا او میں گیا تے پگڑی میری ویکھ کے آدا آپ سنیو کہ مولوی ہیں میں کہ جی اللہ دا شکر ہے رب تہاڈا بناوے ہی نہ اب ایک مسئلہ پوچھنا تھا میں کہ جی پوچھو کہ مشکل کشا تو اللہ ہے آپ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں میں کہ قرآن حدیث دے دلائل تا دیساں بعد پہلے جناب مگر نظر مارو پیچھے الماری چ ڈبی پئی سی اتے گولی سی او دے تے لکھیا سی قبض کشا میں کہ جناب دی 2 روپے دی گولی جے قبض کشا ہو سکتی ہے ساڈا علی مشکل کشا نہیں ہو سکتا اچھا بولو سبحان اللہ میں نے کہا جی یہ کیا دل میں کہ ہن ایویں ہاتھ پیر نہ مار بندیاں والا گل کر یہ کس طرح کشائی کر رہی ہے اس میں کشائی کرنے کی صلاحیت کس نے رکھی ادھا حکیم نے تو میں کہ علی وچ اللہ رکھی اچھا بول سبحان اللہ تو پتہ چلا اللہ کی دی طاقت اور عطا کے ساتھ بندے بھی مدد کرتے ہیں میرے ہاتھ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور سیدنا غوث سمدانی پیران دا پیر مجھے ایک کہنے لگا حضور غوث پاک رفع الیدین کرتے تھے تم 11 کا ختم بھی دلواتے ہو پھر پیر کی بات بھی نہیں مانتے میں کہ پیر دے درد دا کتا بھی ساڑھے سیر دا تاج پر گل رفع الیدین دی نہیں چلو ٹھیک ہے میں کہ پیر کردہ سی رفع الیدین میں بھی مننا میں پیر دی اتباع وچ کر لیساں پر جیڑا عقیدہ پیر دا مرتینوں بھی وہ رکھنا پوسی توجہ ہے وہ انصاف دی گل ہے نہیں رفع الیدین تے غوث پاک دے سانو حوالے دیویں جدو اسی حوالہ کڈیے تے جیڑی کتاب وچ رفع الیدین دا لکھیا نا غنیت الطالبین وہ کتاب مشکوک ہے بعض علماء دے نزدیک وہ غوث پاک دی ہے ہی نہیں بعض آدن ہے صحیح لیکن دے وچ ملاوٹ ہو گئی ہے بعض آدن ملاوٹ ہے جیڑے آدن ہے ہی وہ تو ٹھڈو انکار کر دن تے جیڑے آدن ہے وہ بھی آدن بھی ہے پر ساری نہیں یہ دے وچ ملاوٹ ہو گئی ہے باقی میں کہہ گال رفع الیدین دی تے ہے ہی نہیں وہ ہیں فقہ حنبلی دے مقلد تے فقہ شافی دے دو فقہ دے اتے آپ فتوہ دیندے سن غوث پاک فقہ شافی تے فقہ حنبلی تے چونکہ انہاں دی فقہ چ رفع الیدین جائز ہے لہذا اپنے امام دی اتباع وچ کر دین توجہ ہے تو ہی کسی امام دی اتباع وچ کر ساڈی کو تیری لڑائی ہن غوث پاک فتوح الغیب میں
ولی کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ولی نو یہ شان دیتی ہے وَأَطِعْنِي أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِشَيْءٍ كُن فَيَكُونُ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَخَوَاصِهِ مِنْ بَنِي آدم۔ فرمایا جدو بندہ اللہ دے دین دے اتے عمل کر کر کے اس مقام تک پہنچ جاوے کہ رب دا قرب حاصل کر لوے تے رب فرمانا میرے بندے میری شان ہے میں کون آکھاں شے ہو جاندی ہے تو میرا تابع دار بنیا ہے اے شان میں ہن تینوں دینا تو بھی کون آکھ سے شے ہو جاسی۔ جنت جنتی نو اللہ مقام دینا ہے کہ جنتی دی یہ شان ہونی ہو جنت جاکسی نہ کون جیڑی شاید ارادہ کرسی ہو جائے یہ شان کتھے ملنی جنت مرزا ہے جیل امدہ مرزا ایک ڈڈو ساون ماں دا ڈڈو اے دے نالو تے دی اممہ کو وٹا جام دن دی او دا کام ہی ہے کدی صحابہ تے بھونکنا کدی اولیاء نو بھونکنا کدی علماء حقہ نو بھونکنا جڑا انج دا بے لگام کتا ہوئے او کتا ہلکا ہو جاوے انہوں مار دینا چاہید ہے جڑا ولیاں تے نبیاں نو بھونکے او ہلکے کتے تو بھی بدتر ہے انہیں تقریر کر دیں آکھیا ہے اللہ جنت میں بندے کو منی گاڈ بنا دے گا نعوذ باللہ من ذالک چھوٹا خدا اور میں کہا جاہلات چھوٹا کوئی چھوٹا بڑا خدا نہیں ہوندا خدا ایک ہی ہے اچھا بولو کنے ایک کی ہے جڑا چھوٹا خدا مننے وہ شرک پہ کردہ نامراد تو یہ جنتی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوے شان دے سی او کون ناکھے گا جنت اچھ تے ہو جاسی تے حضور غوث پاک فرماندن اگر بندہ دنیا تے کر لوے عمل رب دے دین اتے تے رب فرماندہ تجھے اسرار علوم لدنیہ اور نادر علوم پر امین بنایا جائے گا اور تجھے وہ ایجاد و کرامات عطا کی جائیں گی جو اس قدرت سے ہوں گی جو مومن کو جنت میں عطا ہوں گی فرمایا جی میں جنتیاں نوے شان دینی ہے کون ناکسن تے ہو جاسی بندیا تو میرے دین تے چل میں دنیا میں تے نوے شان دے دے سی اب یہ غوث پاک کا فرمان ہے پتہ چلیا یہ ولی کی روحانی طاقت ہے کہ جس میں وہ بہ کر کائنات کی تقدیر کو بھی پلٹ لیتا ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء میں لکھیاں تقدیراں مٹا دینا کوئی وہ غلط نہیں لکھدا بھی غلط لکھ کے مٹا دیتی سو نہیں لکھدا صحیح ہے رب لیکن مٹاؤندا کیوں میں جدو او دا کو بندہ ہاتھ چا چکے او دی دعا دی برکت نال اللہ لکھی تقدیر بھی مٹا دینا ہے لیکن ہووے او دا ہووے گڑچیلو پیر نہ ہووے سمجھ آئی گل دی ہن میں داتا صاحب دی شان بیان کراں تے تساں سمجھو بھی یہ بھی داتا ہی ہیں او داتے شکلوں دس جاندے انہاں دا کردار تے عمل دس دیندا ہے انہاں دا چہرہ ویکھ کے ولی کی نشانی کیا ہے میرے نبی نے فرمایا جس کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے وہ دے چہرے تے اتنا نور ہوندا ہے بندہ ویکھدے ہی انہوں اللہ دی ذات تے یاد ذکر آ جاوے ولی وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں بیٹھتے ہی دنیا دل سے غائب ہو جائے آخرت کا شوق آ جائے انہوں ولی عزیزان گرامی شواہد الحق دے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ علیہ لکھ دن ایک تاجر سی او دے کول جدو کسے بندے ادھار شاہ لینی انہیں او دے نا تے کھاتے بنائے ہوئے سن رجسٹرڈ جنہیں لینی او دے نا تے کھاتا چاڑ کے پیسے لکھ دینے اگر کوئی سید آ جانا ادھار لین واسطے اس تاجر نے کی کرنا او دا نا نہیں لکھنا شے دے کے تے نوکر نو آکھنا علی دے نا تے لکھ دے توجہ ہے
علی دے نام تے لکھ دے، یہ دے تو لینے ہی نہیں، رجسٹر تے لکھدا رہا، کاروبار وچ گھاٹا پی گیا، نقصان ہویا، گھر بیٹھا رجسٹر پٹیا، جے دے کولو لینے دی بندہ بھیجے مل جاون ٹھیک، نہ ملن دے ایک دن پریشان بیٹھا، کولوں بندہ گزریا، طنز نال کہن لگا تیرے علی جڑا تیرا مکروز سی او دا کی بنیا، او دے تو لے لینی کہ نہیں؟ پریشان ہو گیا، راتی ستا خواب دے اندر امام الانبیاء تشریف لے آئے نال حسن تے حسین، حضور نے حسن نو پوچھیا تیرا باپ علی کتھے؟ حضرت علی دوڑ کے عرض کیتی حضور میں حاضر ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا علی ادا کھاتا کلیئر کیوں نہیں کرنا ہے؟ ادا کھاتا کلیئر کیوں نہیں کرنا ہے؟ فوراً تھیلی کٹی، عرض کیتی لو حضور، میرے نبی نے تھیلی پکڑی انہوں دیتی، فرمایا اگلا کھاتا صاف کر دے، مڑ بھی ساڈی اولاد وچوں کوئی آوے دے کے ساڈے نام تے لکھ دیویں، تینوں زندگی وچ ہن کدی محتاجی نہیں آئے گی۔ اٹھیا جائی اٹھیا، تھیلی درماں دی ہاتھ دے اندر موجود ہے، دوڑیا رجسٹر وال، جدو کھولیا علی دے نام تو کھاتا صاف ہو گیا سی۔ ویکھ جنہ مشکل کشائی کرنی ہوئے، سائیں ڈاڈے ہومن تے جبڑ پیندے۔ بہرحال عزیزاں نے گرامی، آپ دی شان بے مثال ہے۔ حضرت مولا علی نے دعویٰ کیتا، میرے کولو پوچھو جو پوچھنا چاہندے ہو، میں دساں گا۔ ایک منافق 8 دن لا کے مسئلہ سوچدا رہا کہ ایسی اڑامنی پاواں علی نکل نہ سکے۔ 8ویں دن جمعے تے کھڑا ہو گیا، کہن لگا علی ایک مسئلہ دس۔ فرمایا پوچھ۔ کہن لگا اے دس کتے تے بکری دے ملاپ نال بچہ جمع ہے، شکل دوواں نال رلدی، حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے پیر علی نے فرمایا انہوں پانی پا، بکری طرح پیوے تے حلال ہے، کتے طرح چٹ کے پیوے تے حرام ہے۔ او بے ایمان کہن لگا کئی باری پیوایا ہے، کدی بکری طرح پیندا ہے، کدی کتے طرح پیندا ہے۔ آپ نے فرمایا چارہ پا، اگر کھا لوے تے حلال ہے، نہ کھاوے تے حرام ہے۔ کہن لگا کئی باری پایا ہے، کدی کھا لیندا ہے کدی نہیں کھاندا۔ آپ نے فرمایا انہوں بیٹھ بٹھا کے ویکھ، کتے طرح بیٹھی حرام ہے، بکری طرح پچھلیاں لتاں تے بوے تے حلال ہے۔ انہیں آکھیا کئی باری ویکھیا ہے، کدی کتے طرح بیندا ہے کدی بکری طرح بیندا ہے۔ میرے پیر علی سمجھ گئے اے بے ایمان منافقت پیا کردا ہے۔ آپ نے فرمایا انج کر انہوں ذبح کر، جے انتڑیاں نکلن تے حرام ہے، جے اوجھڑی نکلے تے حلال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرمایا جے انتڑیاں نکلن تے حرام ہے، اوجھڑی نکلے۔ ہن بیچارہ چپ کر گیا، ہن یہ تو نہیں آکھ سکتا بھی کئی باری کیتا کدی اوجھڑی نکلی کدی انتڑیاں نکلی۔ اگوں بھی تے باب مدینہ تو لے لیں۔ عزیزاں نے گرامی، شہادت والے پاسے آواں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا علی اولین پہلیاں وچوں سب تو بدبخت بندہ کون ہے؟ عرض کی تھی اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے۔ فرمایا سب تو پہلیاں وچوں بدبخت ہوئی
جنہیں حضرت صالح علیہ السلام نبی دی اونٹنی دیاں کوچاں کٹ دیتیاں سن فرمایا علی آخریاں وچوں سب تو بدبخت بندہ ہو سی جڑا تیرے سر تے تلوار دا وار کرے گا تیری داڑھی خون نل رنگین ہو جائے گی حضرت علی نو ایک دن بیمار ہو گئے صحابہ پتہ کرن گئے جدو قریب گئے انہاں کہ علی یار تیری حالت تے بہت خراب لگ دی آپ اٹھ کے بہ گئے فرمایا میرے نبی دے غلاموں کائنات وچ کوئی بیماری انج دی جمی نہیں جڑی علی نو مار سکے فرمایا کیوں نہ کہ میں بیماری نال مرنا ہی نہیں میں شہید ہونا ہے کیونکہ محمد پہلے ہی دس گئے نے نبی پاک پہلے ہی دس گئے نے میں تو شہید ہونا بیماری میں نہیں مار سکتا یقین ویکھ نبی دی گل تے کینی رمضان المبارک دا مہینہ آیا او وقت جی میں قریب آیا تین بندے برق بن عبداللہ عمر بن برق عبد الرحمن ابن ملجم خارجی پہلے علی دے محباں وچ سی علی دے محباں وچ زیادہ سی میں تیرا شیعہ واں جدو تحکیم آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مولا علی دے مابین جدو اختلاف ہویا صحابہ کرام نے رل کے ایک حکم مقرر کر دیتا کہ جڑا تواڈے دوواں دا فیصلہ کر دے وے حضرت علی نے جدو تحکیم قبول کی دی خارجیاں دا ٹولا علی دا لشکر چھڑ کے الگ ہو گیا نعوذ باللہ کہن لگے علی تے معاویہ مشرک ہو گئے کی ہو گئے کینو آکھیا نے علی پاک نو تے امیر ایک داماد رسول ہے دو صحابی رسول انہوں نے کیتا کی آکھیا کیوں مشرک کہن لگے ان الحکم الا للہ سورۃ یوسف دی آیت پڑھی کہن لگے ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ دا ہے تو سب بندیاں نو حاکم کیوں بنایا ہے ہن پڑھیا قرآن تے فتوی کے دیتے بولو پڑھیا قرآن تے شرک دا فتوی علی تے میں ایتھے ایک روایت بھی بیان کر دے میں صرف ایتھوں تک ہی نہیں رکے شرک دا فتوی یہودیاں سب تو پہلے مصطفیٰ تے بھی لایا یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد بن حنبل رات میں تقریر میں اس کا حوالہ نہ دے سکا تو میں نے کہا آج کے موضوع میں لے آؤں گا مسند احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے 14 جلداں دی حدیث دی یہودی آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ بندے تو اچھے ہو آپ کے صحابہ بھی اچھے ہیں اگر شرک نہ کرو اگر شرک نہ کرو ہن جڑا شرک دی جڑا کٹن آیا اس امام الانبیاء نو کی کہن لگے تسی شرک کردے ہو حضور نے فرمایا کہدا کہن لگے تسی جدو تواڈے غلام کعبے دی قسم اٹھاوندے اے شرک ہے تواڈے غلام جدو گل کردے نا دن اللہ چاہے و شیطا جو اللہ کا رسول چاہے اے شرک ہے نبی پاک نے فرمایا صحابہ گل سنو انہاں دے ذہن وچ آ گیا فطور اے سمجھدن بھی تے نال شرک بننا ہے تساں کعبے دی قسم نہ اٹھایا کرو تساں اللہ دے نام دی قسم اٹھایا تے ہن تساں آگا تو کی آکھنا ہے صرف لفظ بدلنا ہے لفظ کی بدلنا ہے میرے نبی نے فرمایا تساں آکھنا ہے ما شاء اللہ و شئتا اے دی جگہ تے آکھنا ہے ثم شئتا اللہ چاہے ثم شئتا پھر جو آپ چاہیں لفظ بدلیں ہن ایتھے ریاض الصالحین دے اندر امامہ نے پورا باب لکھا ہے کہ یہ پہلے کہنا مباح تھا یہودیوں کو اس سے شرک سمجھ آیا لیکن یہ کہنا مباح تھا نبی پاک نے ان کے اس ذہنی فطور کو دور کرنے کے لیے اس سے نہیں فرما کر فرمایا تم یہ کہو ثم ما شاء اللہ ثم شئتا جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں انج کہہ لو فرمایا ہن او کہنا او مکروہ ہے تنزیہی ہے حرام نہیں توجہ ہے امامہ پورا باب بنے ہیں دے اتے
ہن میں جڑی گل کرنا چاہنا، جیڑا رسول شرک دی جڑا کٹن آیا، یہودیاں تے او دے اوتے بھی شرک دی تہمت لا دتی، مولا علی تے امیر معاویہ نو خارجیاں مشرک آکھیا، تے جے اج سانو بھی کوئی آکھے چا تے مڑ کیڑا بار ہے؟ اچا نہیں سمجھ آئی؟ جے اج سانو بھی کوئی مشرک آکھے چا تے کیڑا بار ہے؟ ایتھے مولا علی نو نہیں چھڈیا بنیا، کہنے لگے ہن پڑھیا قرآن، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، میں کہو علی تے شرک دے فتوے لاون والے بھی قرآن ہی پڑھیا سی، پڑھیا قرآن، کہنے لگے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، لہذا بندیاں نو حاکم بنانا شرک ہے۔ نبی دا عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس جنو تفسیر قرآن دا علم محمد اپنی دعا نال عطا فرمایا سی، حضور دا صحابی بھی ہے، قرآن دا مفسر بھی ہے، نبی دے چچے دا پتر بھی ہے، انہاں جا کے خارجیاں نال مناظرہ کیتا، انہاں کہا قرآن دی آیت پڑھ کے مانا غلط پہ لیندے ہو، پڑھ دے قرآن پہ ہو مانا غلط پہ لیندے ہو، تسا چپ قرآن پھڑی کھلوتے ہو، علی رب دا بول دا قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تو علاوہ بندیاں نو حاکم بناون دی اجازت نہیں تے رب قرآن وچ کیوں فرمایا جدوں میاں بیوی دا جھگڑا ہووے، ایک بندہ مرد لوں ایک عورت لوں، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، یہ دونوں رل کے فیصلہ کرن، انہاں دے دل صاف ہون، اللہ آسانی پیدا کر دے تھی۔ او زکا تسی آدھو اللہ تو علاوہ کسے دا حاکم بنانا جائز نہیں تے رب میاں بیوی وچ پیا دا دوواں گھراں دے ایک ایک بندہ بناؤ۔ توجہ ہے؟ اے آیت جدو آپ نے سامنے پڑھی تے پھر کئی توبہ کر گئے تے کئی بولو 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 کئی جی میں مریا بندہ آکڑ جاندے نا، ہلکا کتا جنوں وڈ لوے اونوں تے مڑ بھی 14 لگ جاندے، اونوں ٹیکے 14 لگ جاندے تے جنوں انگریز وڈ لوے اے لا علاج مریض ای۔ سارا قرآن پھڑ کے گھول کے بے ایمان بندے دے سینے چھٹ دے، انہوں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی تے جے دے ہدایت واسطے سینہ رب کھول چھڑے ہوئے انہوں سارے قرآن دی لوڑ ہی نہیں، ایک آیت ہی پڑھ دے مڑ بھی سدھے راہ تے آ جاتے۔ کہنے لگے علی مشرک ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جنگ نہروان ہوئی، خارجیاں نو وڈ کے سٹیا حضرت علی نے، اونا خارجیاں وچوں ہی 3 بندے، عبد الرحمن بن ملجم، عمر بن عبداللہ، برق بن تمیم عبداللہ تمیمی، انہاں 3 پروگرام بنایا۔ ایک نے کیا میں امیر معاویہ تے حملہ کرنا، دوسرے نے کیا میں عمر بن عاص نبی دے صحابی تے حملہ کرنا، ابن ملجم ملون کہنے لگا میں مولا علی تے حملہ کرانگا۔ کتام نامی ایک عورت مسجد دے اندر اعتکاف بیٹھی سی، مسجد دے اندر اعتکاف بیٹھی، سبل الہدا والرشاد دے اندر امام یوسف صالی شامی لکھیا ہے خارجیاں دی رن وچ مسیتے اعتکاف دے کتھے لاہور ججے بھی بہن دے پچھلے سال بیبیاں بھائیاں نو اعتکاف دے اسے تو نہیں بہندے اساں نے گھر بیٹھن، او عید دے دیں آئی تے بی بی جاندی رہی، میں کہا کرا ہو اعتکاف کرا، اب بھی اور دی عید ہی کرکری ہوگی۔ عزیزان گرامی، عورتوں کو اعتکاف مسجد میں بٹھانا یہ خارجیت کا طریقہ ہے، مومنوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عورت فرض نماز گھر دی 4 دیواری وچ پڑھے، محلے دی مسجد وچ پڑھن نالوں افضل ہے، اگر برانڈے وچ پڑھے ویڑے وچ پڑھن نالوں افضل ہے، کمرے وچ پڑھے تے برانڈے وچ پڑھن نالوں افضل ہے۔ عورت اللہ دے ادوں زیادہ قریب ہوندی ہے جدوں فرض نماز بھی گھر دے تہہ خانے وچ پڑھدی ہووے۔ یہ نبی دا دین ہن اعتکاف تے بیٹھی مسجد وچ
یہ تینے بے ایمان گئے انہیں لالچ دیتا سی میں تیرے نال شادی کر ساں ابن ملجم نو علی دا سر حق مہرچ دے تسبیح پھڑی ہوئی پھپھے کٹن وچ مسجد دے اے ملن گیا کہنے لگا چلے ہم منش مشن تے انہیں کہا سدھی جنت ہی شہید علی نو پیا کرن جاندا ہے تو سبق کی پی دیندی سدھی جنت ہی اے بے ایمان ایک مہینہ تلوار نو زہر آلود کردا رہا کہ تھوڑی جی بھی ٹچ ہوئے تے علی بچ نہ سکے جدوں وقت بھی قریب آ گیا ہن مولا علی نے کی کیتا آپ سرکار نے ایک دن روزہ امام حسن کول چھڈنا ایک دن حسین کول چھڈنا ایک دن محمد بن حنفیہ کول چھڈنا تینوں پتراں کول واری واری وقت دے دن ونڈے ہوئے سن ایک دن جدوں 21 رمضان دا دن سحری دا ویلا آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کر کے مسجد وال ٹر پئے گلی وچ گزردے آوازاں لا رہے نے الصلاۃ الصلاۃ لوگو اٹھو نماز واسطے اٹھو بدخائیں آ گئیاں بدخائیں آ کے حضرت علی دے سامنے چیخن لگ گئیاں امام حسن حسین دوڑاون لگے پیچھے فرمایا پترو انہاں نو کچھ نہ آکھو اج میری جدائی تو روندیاں نے پیاں اج میری جدائی تو روندیاں نے پیاں انہاں نو نہ ہٹاؤ مسجد داخل ہو گئے سنتا نیتین اے بے ایمان محراب وچ لکا سی دوڑیا تلوار ماری حضرت علی پاک دے سر دے خون نال داڑھی مبارک رنگین ہو گئی آپ زمین تے گرے لوگاں دوڑیاں پکڑ لیا دے تے کپڑا پا کے سٹیا نپ لیا ہن مولا علی دا افو در گزر ویکھ جدوں گرفتار کر کے مولا علی دے سامنے پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا حسن اینو میں اگر بچ جاواں تو اینو کچھ نہ کہ میں آپے جانا تے جانے اگر میں شہید ہو جاواں اینو مسلا نہ کری کی مطلب کان نہ کٹی نک نہ وڈی ہاتھ نہ وڈی جی میں مسلا کر دینا فرمایا میرے نبی نے منع کیتا کسے کافر نال بھی انج نہیں کرنا صرف قتل دا بدلہ قتل وچ مار دیویں بس زیادہ اذیت دیون دی کوشش نہ کری آپ نے غلام نو فرمایا نو پانی پلاؤ شربت ہے قاتل پلاؤں دے شربت نے پے جدو شربت لے کے اومنو ملازم آیا انہیں ہاتھ مارے آدھا میں نہیں پینا حضرت مولا علی نے فرمایا جھلیا اج علی دے ہتھوں شربت پی لیندہ قیامت والے دن محمد دے ہتھوں کوثر بھی مل جانا سی کوثر بھی مل جانا سی پر رب پیمن دیتا ہی نہیں او دے اتے جو بدبختی سوار سی رب فرمایا جڑا ہووے میرے علی دا قاتل شربت پیوے ہو سکتا نہیں رب نیڑے آن دیتا ہی نہیں جڑے دوے دو بندے سن ایک حضرت امیر معاویہ تے عملہ کرنا لائے کہ حضرت عمر بن ناس تے عمر بن ناس اس دن بیمار سن انہاں اپنی جگہ تے کسی ہور نو گھلیا نماز تے او شہید ہو گیا حضرت امیر معاویہ تے حملہ کیتا انہاں دی او ناڑ کٹی گئی جڑی اولاد علی ہوندی او تو بعد آپ دی اولاد نہیں ہو سکی مولا علی شہید ہو گئے اج اسلام دا او بطن جلیل شہید مسجد دے اندر شہادت نوش کر گیا جدے بارے اقبال آ گیا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی آوی جلندری آدھا شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی آخری منزل انسان دی شہادت اگر نصیب ہو جاوے مسجد دے اندر اسلام دا او بطن جلیل شہید ہویا جنہیں خیبر وی فتح کیتا ہے اور اسلام دی وڈی وڈی فتوحات دا سہرہ جس علی دے سر دے سی اج وہ مسجد دے اندر بھی اس قوم کلمہ پڑھنا لیا شہید انہوں کر چھڑیا ہے حضرت عثمان نے بھی کلمہ پڑھنا لیا شہید کیتا سی تے آپ نے شہید ہومن لگیاں آکھیا سی اج مینوں شہید کیتا جے قیامت تک ایک مسجد وچ کٹھے کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکدے ہو حضرت عثمان نے وقت شہادت گل کیتی اج ویکھ لا امت تنکا ہو گئی اس قوم نے اپنے اماماں نال وفا نہیں کیتی ہزاراں بندیاں خط لکھ کے علی دے لال نو سد کے شہید کرا چھڈیا کھڑے میدان چھڑ گئے
ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। اسلام دا او بطن جلیل جہدے بارے میرے نبی فرمایا سی علی تو دنیا آخرت وچ میرا ویر ہے، مسجد شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا اللہ تعالی اہل بیت اور صحابہ کرام دی سچی پکی محبت اور ادب نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا